یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ریڈیو پاکستان سرگودا سے میں ہوں سبطان بنوج۔ آپ ہمارے پروگرامز جو ہم پوڈ کاسٹ کے لیے نشر کرتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پیج سے، آپ لوگ اس کو بخوبی طور پر جانتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کہیں ہماری آواز جاتی ہے ہم آپ کی آواز بنتے ہیں۔ اس آواز کے سلسلے میں ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں، جتنے بھی سیاسی شخصیات ہوتی ہیں، جتنی بھی سماجی شخصیات ہوتی ہیں، جتنی بھی انتظامی شخصیات ہوتی ہیں، ان شخصیات کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں، اور دعوت دینے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ پبلک اور اداروں کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر دن کی مناسبت کے ساتھ ریڈیو پاکستان کوئی نہ کوئی پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج 5 اگست ہے، اور 5 اگست کو یوم استقلال کشمیر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، اور اس میں یقیناً ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے پروڈیوسر جمشید قادری اور ٹیکنیکل معاملت مجھے نعمان شفیق کی حاصل ہے۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، یقیناً سرگودا شہر کے لیے آپ فخر ہیں، گراں قدر آپ کی قانون کے شعبے میں خدمات ہیں۔ میری مراد عصمت زہرا صاحبہ سے ہے، جو کہ سینئر قانون دان ہے۔ عصمت زہرا صاحبہ، سب سے پہلے آپ کو ریڈیو پاکستان میں خوش آمدید۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اور تمام سننے والوں کو میرا بہت ہی مودبانہ سا سلام، اور دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حالات کی سخت سنگینے میں بھی بہت خوش و خرم رکھے۔ آمین، بہت شکریہ۔ اچھا، بطور وکیل آپ، آج کا دن ہم جو منا رہے ہیں 5 اگست یوم استقلال کشمیر منایا جا رہا ہے، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتی ہیں؟ جی، ہم چونکہ کشمیر میں زیادہ آبادی مسلم آبادی تھی اور ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، اور ہمارے اسلام میں چونکہ سرحدیں کوئی نہیں ہیں، پوری عالمی دنیا جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا ایک حصے کو کوئی زخم آتا ہے تو پورا جسم اس میں تڑپتا ہے درد میں۔ اسی طرح اگر دنیا کی کسی حصے پر جو مسلمان رہتے ہیں، اگر ان کا کہیں استحصال ہوگا، ان کے حقوق کی پامالی ہوگی، یا ان سے انسانیت سوچ سلوک کیا جائے گا، تو پھر بطور مسلم ہمارے دل بھی دکھیں گے اور ہم سراپا احتجاج بھی ہوں گے۔ اور یہ جو یوم استقلال کشمیر ہے، یہ دن ہم خاص طور پر کشمیریوں کے، جو کشمیر میں مسلمان رہتے ہیں یا کشمیریوں کی جو اکثریتی آبادی ہے، ہم ان کے حقوق کی پامالی اور ان کی جو ان سے انسانیت سوچ سلوک کیا جا رہا ہے، ہم اس استحصال کو روکنے کے لیے ہم یہ جو ہے نا وہ خاص طور پر یہ دن مناتے ہیں۔ اور چونکہ یہ 5 اگست 2019 کو جو انڈیا ہے، انہوں نے کشمیریوں کی جو ایک علیحدہ سے پوزیشن تھی اس کو ختم کر دیا تھا اپنے آرٹیکل 370 کے تحت، جو ہے وہ جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق اس حیثیت کو ختم کر دیا تھا۔ تو ہم احتجاج کے طور پر جو ہے وہ آج کا دن مناتے ہیں، اور ہم بتاتے ہیں کہ کشمیریوں پر اس طرح سے ظلم ہو رہے تھے، کشمیریوں کے ساتھ ان کی ہسٹری اس طرح سے ہے، ان کے ساتھ یہ ہوا۔ ایکچوئل اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی سی ہسٹری بھی جو ہے نا وہ کرتی ہوں۔ جب یہ پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے، یا بھارت اسے برطانیہ تسلط سے آزاد ہوئے تھے، یا جب پاکستان بنا یا انڈیا بنا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ چونکہ کشمیر پر کی جو آبادی ہے وہ اکثریتی آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی، لیکن ان پر جو حکومت ہے وہ ہندو مہاراجا کر رہا تھا، جس نے کوئی 1848 میں یا سم تھنگ اس نے جو ہے نا وہ کشمیر کو خریدا تھا، خرید کے جان بوجھ کے اس پر جو ہے نا وہ اپنا قبضہ جما لیا تھا، اور انہوں نے صرف 75 لاکھ روپے میں اس کشمیر کو خرید کر اس پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اور جب پاکستان بنا تو چونکہ جو آبادی وہاں پر رہ رہی تھی، ان کی خواہش تھی کہ ہم پاکستان بطور نظریہ پاکستان یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بن رہا ہے، تو وہ اس میں پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ لیکن جو انڈیا ہے اس کا تھا کہ یہ ہمارے پاس رہیں، چونکہ حکومت ہندو مہاراجا ہری سنگھ کی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو کشمیر میں پہلے تو انہوں نے جیسے ہی پاکستان اور انڈیا کے بننے کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہوئی، تو انہوں نے جو ہے وہ پہلے اناؤنس کیا کہ ہم جو کشمیر ہے، جموں کشمیر جس کو ہم آج کل مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک بالکل خود مختار جو ہے نا وہ علیحدہ سے ہماری حیثیت ہوگی، اور ہم کسی نہ انڈیا میں جائیں گے، ہم نہ بھارت میں جائیں گے، ہم دونوں ہی سائڈوں سے جو ہے نا وہ علیحدگی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم بطور مسلمان اور ہندو اور جو بھی باقی وہاں پہ لوگ تھوڑی بہت دوسری باقی اقلیتیں رہتی تھیں، ان کے مطابق ہم جو
ہیں وہ ہم ایک آزاد ایک خود مختار ریاست کی حیثیت سے جو ہے وہ علیحدہ رہیں گے. پہلے تو انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی, لیکن جب جیسے 1948 میں بھارت نے جو ہے وہ فوجیں اتار دیں اس پہ کشمیر میں اپنی فوجیں اتار دی, تو انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ یعنی پہلا استحصال وہاں سے سٹارٹ کیا. انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ اپنی فوجی قوت کے زور پر انہوں نے جو ہے جو مہاراجا ہری سنگھ تھا اس سے جو ہے نا انہوں نے زبردستی الحاق کے جو ہے نا وہ پیپر تیار کروا لیے. مہاراجا نے جو پیپر دیے تھے الحاق کن شرائط پہ ہوتا ہے, اس میں اس نے جو مواصلات ہے اس کو اور دفاع کو اور جو خارجہ جو سسٹم ہے فورن افیئرز, یہ تین جو محکمے تھے نا, یہ صرف انہوں نے نا اس کی حد تک اعلان کیا کہ جو کشمیر ہیں کشمیری لوگ جو ہیں وہ آزاد خود مختار رہیں گے, اپنے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان پر خود وہ قابض رہیں گے اور انہی سے خود فائدہ اٹھائیں گے. باہر کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر کسی طرح کی انٹرفیئرنس نہیں کریں گے سوائے اس کے کوئی خارجہ پالیسی کا میٹر ہو, کوئی مواصلات کا میٹر ہو, یا کوئی دفاع کا میٹر ہو, یا کوئی فائنانس کا جو ہے جو کانسٹیٹیوشن کی روح سے جو فائنانس ہے وہ اس کے حوالے سے اگر کوئی میٹر ہو. تو انہوں نے جو ہے وہ اس حیثیت کو انہوں نے جو ہے نا وہ یہ ان چیزوں کو جو ہے نا صرف 4 محکمے یا 3 یا 4 محکمے جو ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے انڈیا کے ساتھ اعلان کیا. اور انڈیا نے جو اپنے کانسٹیٹیوشن ہے اس کے آرٹیکل 370 کے تحت جو ہے انہوں نے اس الحاق کو ایکسیپٹ کیا, اور جو کشمیری لوگ تھے یا جو کشمیر تھا اس کی جو ایک آزاد اور خود مختار حیثیت دی سوائے ان 4 جو ادارے ہیں ان کو چھوڑ کے, تو انہوں نے جو ہے نا بالکل دے دی تھی. لیکن وہاں انہوں نے دیکھا کہ چونکہ جو ہے نا فوجیں بھی کمپلیٹلی طور پر واپس نہیں گئی تھی اور جو حکومت تھی وہ بھی ہندو مہاراجا کی تھی, تو وہاں کے لوگوں نے پھر اپنے حق خود ارادیت کے لیے, اپنی آزادی کے لیے, اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرنا شروع کر دی. اور مختلف جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں, چھوٹے چھوٹے گروہ جو ہے نا وہ مختلف ایریوں سے سر اٹھانا شروع ہو گئے. تو اس پر جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ ان کے 1952 میں مذاکرات ہوئے تھے. تو ان مذاکرات کی روح سے جو کشمیری ہیں انہوں نے جو ہے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں جو ہیں وہ ہمارے آزاد حیثیت کو آپ ختم نہیں کریں. ہم نے الحاق کیا ہے اور جن مطالبات پر اور جن ایشوز پر ہم نے الحاق کیا ہے اس کی حد تک ہم قائم رہیں گے, لیکن ادروائز آپ ہماری حیثیت کو جو ہے نا وہ چینج نہیں کریں گے. یعنی ہماری سرحدی حیثیت کو چینج نہیں کریں گے, ہماری جو کشمیری لوگوں کی جو پراپرٹی ہے اس کو نہیں چھیڑیں گے, باہر کا بندہ آ کے ہماری کوئی پراپرٹی نہیں خریدے گا, یا جو نوکریاں یا جو نیچرل ریسورسز جو کشمیر میں تھے جتنے بھی قدرتی وسائل تھے ان سے فوائد جو ہیں وہ پہلا بنیادی حق جو ہے وہ کشمیریوں کا ہے. یہاں پہ عصمت صاحبہ میں یہ سمجھنا بھی چاہوں گا, عصمت ظاہرہ صاحبہ, کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو سارے رائٹس ہیں جو جابس کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو یہ آرٹیکل 370 انہیں دیتا ہے, یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں اس کو. نہیں جی, یہ میں بتا رہی تھی, یہ 1952 میں انہوں نے اسپیشل جو ہے صدارتی آرڈر کے تھرو جو ہے وہ 35 سے کانسٹیٹیوشن میں جو ہے اس کا اضافہ کیا, اور اس کے تحت انہوں نے جو ہے وہ کشمیریوں کے اس بات کو مانا, اور یہ انہیں ان سے وعدہ کیا 52 میں انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم جو ہیں وہ جابس بھی آپ کو ملیں گی اور کوئی باہر کا بندہ جو ہے وہ کشمیر کی پراپرٹی خریدے گا بھی نہیں, اور آپ کو کشمیر میں مکمل طور پر آزادی اور خود مختاری حاصل ہوگی, آپ کے حقوق کا تحفظ ہوگا, آپ کو اپنی جو بھی آپ کا جو نظریہ ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری آزادی ہوگی. اچھا, اس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے وہ وائلیشن جا کے 2019 میں ہو رہی ہے. جی, یہ 5 اگست 2019 کو جو نریندر مودی انڈیا کا جو وزیر اعظم ہے اس نے جو ہے یہ اس کی حیثیت کو ختم کر دیا تھا. یعنی اس نے 370 کو ختم کر کے جو کشمیر ہے پورا اس کو بھارت کا حصہ ڈکلیئر کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 35A میں جو حقوق ان کو دیے ہوئے تھے وہ بھی ختم کر دیے. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بھارت نے ان کو جو ہے وہ دیے تھے حقوق تو پھر اس کو ان کی پاسداری کرنی چاہیے تھی, اور اس کو اس طرح سے اپنے اس آرٹیکل کو ختم کر کے یا جو 35A میں ان کو حقوق دیے ان کو اس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہی ہمارا, کیونکہ وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ مسلسل 1948 سے پامال ہو رہے ہیں, اور مختلف تنظیمیں بن رہی ہیں اس پہ. خالی یہ نہیں کہ حقوق پامال ہو رہے ہیں, بہت ساری عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں, بہت سارے بچوں پہ مظالم ہو رہے ہیں, آنے والی نسلیں بہت ساری معذور
मज़दूर पैदा हो रही हैं, वहाँ उनको जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन तक ठीक तरह से रसाई नहीं मिल रही। हर चीज़ जो है वो भारत ने अपने कब्जे में कर ली हुई है। यहीं पे आपने जिक्र किया ह्यूमन रिसोर्स का, तो मैं ख़ास तौर पर वो भी दिए जा रहे हैं, कुछ हद तक दिए जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं दिए जाते। लेकिन वायलेशन हो रही है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। आप देखें कि जो भारतीय फ़ौज है वो तसल्लुत वहाँ उसका बरकरार है, बैलेट गन से मारा जाता है, और ख़ास तौर पर जो बच्चियों के साथ मजालिम हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मुख्तलिफ मुश्किलात को उन्हें सामना करना पड़ रहा है। आप इसको किस तनाज़ुर में देखती हैं? जी, ये तो हमारी जो इंडिया के साथ पहली जंग है पाकिस्तान की, वही इसी पॉइंट पर हुई थी कि कश्मीरियों को जो है उनका हक़ खुद इरादियत नहीं मिल रहा, और वहाँ पर कश्मीरियों के जो बतौर मुसलमान उनके हुकूक़ की पामाली की जा रही है, और इंसानियत सोच जो है वो सलूक किया जा रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा से हमने बार बार जो है वो रिक्वेस्ट की कि आप जो हैं वो उसमें कश्मीरियों को उनके हुकूक़ की जो है वो करारदाद पास करें, और इसी बुनियाद पे जो है वो यूएनओ में भी ये इशू उठा रहा। लेकिन बदकिस्मती है कि चूँकि वहाँ हुकूमत उसकी थी हिंदू महाराजा की थी, और फिर जो जब फ़ौजें कश्मीर की उतरी तो उन्होंने उस वक़्त से ही कश्मीर पर कब्ज़ा किया हुआ था, और वहाँ पे जो कश्मीरी हैं उनके हुकूक़ को बेदर्दी से पामाल किया जा रहा था। और वो पामाली सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कश्मीर में रहते हैं, वो पामाली सिर्फ इसलिए थी कि ये एक इस्लाम के नज़रिए को इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। ये जिस तरह से हमारा जो मुआशरा है वो 5 मुख्तलिफ उसमें ग्रोहों में तकसीम है, लेकिन ये जो मुसलमान हैं ये पूरी दुनिया में अपने आप को एक कौम कहते हैं, इसी तरह उम्मत कहते हैं। आज के दिन की मुनासबत से क्या पैगाम देंगी? दुनिया भर में आपकी ये वीडियो जाएगी, देखी जाएगा। जी, मैं मज़म्मत करती हूँ कि गलत किया है इंडिया ने, और जो कश्मीरियों को जो हुकूक दिए हुए थे उनको ख़त्म करने के लिए जो 35A जो है उसको ख़त्म किया, उसको भी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम इंसानियत के जो रूल और उसूल व ज़वाबित हैं उनको जो है ना वो इंडिया को पास रखना चाहिए। अपने आप को पूरी दुनिया का वो एक गैर जमहूरी, वो गैर जो है ना जानिबदार स्टेट और जमहूरी रियासत जो है उसका अगर क्लेम करता है, तो जमहूरी रियासत में सबसे पहली बात जो है वो फ़र्द के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की होती है। सबसे पहले फ़र्द की आज़ादियों की बात होती है। तो पहले दिन से ही भारत ने कश्मीरियों को ना हकूक़ दिए हैं, ना उनकी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ किया है, और ना ही उनके जो है ना वो जो जितने उनको नेचुरल रिसोर्सेज हासिल थे, या उनको जो है वो रसाई उन तक ठीक तरह से नहीं है, या जहाँ वहाँ उनको मैन पावर मिल रही थी वो उसमें बहुत इंटरफेरेंस। मैं आज के हवाले से भारत के ये जुल्म है, ये जबर है, ये नाइंसाफ़ी है, मैं सरापा एहतजाज हूँ इसके ख़िलाफ़, और मैं यकजहती का इजहार करती हूँ अपने कश्मीरी भाइयों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रेडियो पाकिस्तान को वक्त दिया। ख़वातीन और हज़रात, आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम आपने देखा। हमारे साथ मौजूद थी इस्मत ज़ाहिरा साहिबा, जो कि सीनियर कानूनदान थी। आज हमने बात की 5 अगस्त के हवाले से और यौम इस्तिसाल कश्मीर जो कि मनाया जा रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी हो रही है, और जगह जगह पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 370 की भी वायलेशन की जा रही है। ओवरऑल जो उनके हकूक़ दिए जा रहे थे वो भी उनको नहीं दिए जा रहे। बतौर पाकिस्तानी हमने उनकी आवाज़ बनना है, और इंशाअल्लाह जब तक ये दुनिया कायम है, कश्मीर हमारी शहरग है, ये हम इस बात पर कायम है, और हम अपनी आवाज़ मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से उजागर करते रहेंगे। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक था। मेरे साथ टेक्निकल मामनत हासिल थी नुमान शफीक की। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जमशेद कादरी। अपने मेज़बान सिप्तान बलोच को इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपनों और अपने की दुआ का खास ख्याल रखिए। प्यारे पाकिस्तान से प्यार रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।